لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مین مسئلہ قانون کی بالادستی ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، یہاں کا مین مسئلہ غربت ہے۔ غربت پر اگر قابو پا لیا جائے تو ملک میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ کچھ کہتے ہیں قانون نافذ ہو جائے، جرم ختم ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، یکساں نصاب تعلیم اس ملک کا مسئلہ ہے، ہر بندے کو رائے دینے کا حق اصل ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ میرے وطن کا مین مسئلہ امانت میں خیانت ہے۔ اگر ہم سب لوگ اپنے اپنے منصب کے ساتھ دیانتدار ہو جائیں، تاجر اپنی تجارت صحیح کرے دیانتداری سے، بددیانتی نہ کرے۔ مزدور کے لیے حکم ہے کہ اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے دے دو، تو مزدور کو بھی تو چاہیے نا کہ وہ سگریٹ پینے جائے تو 20 منٹ نہ لگا کے آئے۔ اسے بھی تو چاہیے نا کہ وہ چائے پینے جائے تو آدھا گھنٹہ ضائع کر کے نہ آئے۔ استاد کا احترام ہمیشہ روحانیت کو مضبوط کرتا ہے، معاشروں کو بلندی دیتا ہے۔ لیکن استاد کو بھی یہ چاہیے، ساری کلاسیں شور کر رہی ہیں اور استاد اکٹھے بیٹھ کے سموسے کھا رہے ہیں، وہ اپنے منصب کے ساتھ بھی تو دیانتداری کا مظاہرہ کرے نا۔ میرے ذمے اگر مسجد میں خطبہ دینا آیا ہے تو میں نے تو کتاب کھولی ہے جمعے والا دن رات کو کہ سویرے کچھ بیان کرنا ہے، وہ گھنٹہ کیسے گزارنا ہے۔ بزرگوں کی، علماء کی بات نہیں کرتا، اپنے جیسے لوگوں۔ تقریر کے 2 گھنٹے پورے کرنے، اس میں میں کوئی مواد قوم کو دے سکا ہوں، کسی ترجیحی بنیادوں پر قائل کر سکا ہوں، نہیں کر سکا، الگ مسئلہ ہے۔ کیونکہ رات ہی تو میں نے ایک طالب علم سے ایک دن کہا جمعے کی صبح کہ آج جمعے میں کیا تقریر کرنی ہے، آپ جمعہ پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگی ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے کہا یار تو بڑا مولوی، تاں نہیں اجے کیتا، میں چھوٹا ہوں، میں تو جمعہ پڑھا کے ہفتے والے دن ہی فیصلہ کر لینا پہ اگلے جمعے کی بیان کرنا، تاکہ میں سارا ہفتہ اس مواد کے حوالے سے کچھ پڑھتا رہوں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتے، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا تھا۔ آپ موبائل دیکھ رہے ہیں جی، مجھے دیکھیں۔ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت نے آ کے کہا حضور کو وظیفہ بتائیں، کوئی عبادت بتائیں۔ تو حضرت خواجہ نصیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے رب نے جو تجھے منصب اور ڈیوٹی دی ہے نا، وہی دیانتداری سے کر، یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ تیرا وہ کام تجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا، اس کو دیانتداری کے ساتھ کر۔ ہمارا بہت بڑا مسئلہ، اور دیانتداری سے مراد ایک اور پہلو بھی ہے۔ آپ جب اپنا منصب آگے دیں گے تو پھر بھی دیانتداری کے ساتھ دیں گے۔ محبت اور چیز ہے، قابلیت اور چیز ہے۔ منصب محبت کی بنیاد پر نہیں دینے چاہیے، قابلیت کی بنیاد پر دینے چاہیے۔ ہمارے ہاں محبت کی بنیاد پر سارا کچھ تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی، اتنا عظیم انسان، اتنے بڑے آدمی کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر غفاری سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ اتنا بڑا آدمی، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں فرمایا زمین کے اوپر آسمان کے نیچے آپ سے سچا بندہ کوئی نہیں۔ لیکن جب انہوں نے کہا نا مجھے ایک صوبے کی گورنر ہی دے دیں، تو محبوب نے فرمایا یہ کام آپ کے لیے مشکل ہے، آپ سے ہو نہیں سکے گا۔ ہر آدمی محبت کی بنیاد پر ہی سجادہ نشین بن جاتے ہیں۔ محبت کی، اچھا پہلے تو سجادہ نشین بنتے تھے آستانوں کے، اب تو مدرسوں کے بھی سجادہ نشین ہی ہیں۔ حالانکہ یہاں تو چلو کہ علمی عبارت چھوڑو،
خانقاہ پہ تو دام درود کرنا ہے آپ نے، اللہ ماشاء اللہ تو وہ کرو. آپ نے مدرسہ اتنی بڑی بلڈنگ بھی نااہل بیٹے کے سپرد کر دی، جو خالصتاً صدقات زکوٰۃ کی رقم سے آئی ہوئی چیزیں تھیں وہ بھی آپ نے ان کو دے دی، جو بالکل اس کو اجاڑ کے رکھ دیں. امانت، جب تک ہم امانت کے پابند نہیں ہوتے، ہمارا سارا زور یہ ہے کہ فلانا کیوں ٹھیک نہیں، اسے چھوڑنا، تو یہ بتا کہ تو اپنا کام صحیح کرتا ہے. اگر ہم سارے اپنا اپنا کام ٹھیک کرنے لگ جائیں، کپڑے والا کپڑے صحیح بنائے، وہ کہے میری عبادت یہی ہے کہ میں نے دیانتداری سے چلنا ہے، وہ صحیح سینے والا صحیح سی کے دے، تو چلو معاشرے کا کپڑوں والا مسئلہ تو حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس سے تو سکون آیا کہ نہیں؟ جوتے والا جتنے پیسے لیتا ہے اتنے کا جوتا صحیح بنا کے دے، تو یہ مسئلہ ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ اپنے اپنے کا، ہماری ایک تو توجہ دوسروں پہ ہے، اپنے پہ نہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں. آپ نے غور کرنا ہے، جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا، اور پھر نیکوں میں سے چھانٹی کر کے ایک بڑا نیک نکالنا ہے. حضرت موسیٰ نے ایک نیک آدمی رب کی بارگاہ، مالک یہ میری نظر میں سب سے نیک ہے. اب حکم ہوا اس نیک سے کہیں کہ بستی میں سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے. ویسے یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو کتنے کو گناہگار نکل آتے، یا میں نے بچنا تھا، یا جو میرے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا اس نے بچنا تھا. جو پوری جی کرتا ہے نا، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جی جی جی، اس نے بچنا تھا. تیسرا کوئی بچ سکتا؟ کوئی ہمارے علاوہ صحیح ہو جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم ہونے ہی نہیں دیتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کسی کی تعریف کر دیں، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت موسیٰ نے اس نیک آدمی سے کہا بھئی آپ نا گناہگار بندہ بستی میں سے ڈھونڈ کے لائیں. اس نے ہاتھ باندھ دی، عرض کی حضور یہ میرے والا کام نہیں، میں کہاں سے ڈھونڈوں گا گناہگار، رب کے بندوں کے میں کیسے ڈھونڈوں گا، مہربانی کریں. فرمایا آپ ہی کے ذمے. عرض کی حضور 3 دن کی مہلت چاہیے. 3 دن گزر گئے، مقررہ وقت پر گناہگار کو لانا تھا. کسے لائے؟ اپنے گلے میں رسی باندھی. حضرت موسیٰ کے دستے پاک میں دے کے تو تڑپ کے روئے. عرض کی اللہ کے کلیم، کچھ بندوں کے گناہ بستی میں سے میری آنکھوں کے سامنے آئے تھے، مجھے شک پڑا تھا یہ غلطی ہے، پر سونیاں وہ نرا شک تھا، لوگوں کا نرا شک تھا، جو میرے گناہ ہیں ان کا تو مجھے پاک ہے نا، لہٰذا میں ہی سب سے گناہگار ہوں، باقیوں کا شک ہے، میرا پاک ہے. کہ ثبوت نہ منگو میتھوں، اے نظر کرم قد ہوئی، میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. سے ثبوت نہ منگو میتھوں، والا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی. حضور میں تو مسکین آدمی ہوں، میں ہی ہوں سب سے گناہگار، میں مسکین پرانا خادم، حضور میں ہی ہوں. جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو حضرت کلیم اسے دعائیں دینے لگے. تو رب کی طرف سے پیغام آیا، موسیٰ اسے بتاؤ کہ یہ جو رب کی بارگاہ میں تیرا درجہ بڑا ہوا ہے یہ اسی عاجزی کی وجہ سے تو ہوا ہے. اپنے مطلب ساری توجہ دوسروں پہ، سارا خیال دوسروں کا. امام غزالی کے پاس ایک بندہ بیٹھ کے کہنے لگا کوئی بندہ ٹھیک ہی نہیں، کوئی مولوی کام نہیں کرتا، کوئی صوفی نہیں کرتا، فلانا نہیں کرتا، کوئی بندہ مخلص ہی نہیں. تو امام صاحب فرمانے لگے چل یار تو ہی مخلص ہو جا، تو ہی مخلص ہو جا، تیری شکل میں ہی معاشرے کو کوئی ایک مخلص بندہ مل جائے. کہ دوسروں سے اپنی زندگی میں کبھی بددیانتی نہ کریں، کبھی بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، صحیح بخاری میں موجود ہے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ حضور قیامت کب آئے گی؟ او میری ملت کے جوانوں ادھر دیکھو، قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے، ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ کرے آپ تھوڑی دیر تو موبائل چھوڑیں نا، 1-2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کرے آپ آمین تو کہہ دیں، اللہ کرے تھوڑا سا موبائل سے باہر بھی آپ غور کریں کہ موبائل کے باہر بھی کوئی زندگی ہے، ساری اندر ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا تہاڈا سٹیٹس کتے لگدا ہے؟ مسجد میں کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں باوضو ہوں، قسم اٹھا کے بتاتا مجھے لگانا ہی نہیں آتا ہی نہیں۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا۔ انہوں نے جب 2-3 دفعہ کہا نا جناب آپ بتا دیں، سنیں جی آپ بتا دیں، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تو گلی گلی گھومتا ہوں کہ کوئی رب رسول کی بارگاہ میں کوئی سٹیٹس بن جائے، وہاں کوئی قبولیت ہو جائے، تو وہاں کوئی بن گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، تو یہاں کے سٹیٹس کا کیا کرنا ہے؟ آپ میرے عزیز میری بات پر توجہ کریں، غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک یہ حدیث آپ نے لکھ لینی ہے، بخاری کی ہے، جوانوں کو سنا رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے آ جائے گی قیامت۔ عرض کی حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب منصب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، جب عہدہ نااہل آدمی کو دیا جائے، نااہلوں کو جب عہدے ملیں، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ عہدے جب نااہلوں کو ملیں، میں آج صبح ہاسپٹل گیا تھا، میری ہمشیرہ بیمار تھیں سرکاری ہاسپٹل میں۔ جس قوم کے مریضوں کو دوائی بھی نہ سکون سے مل سکے، ایک بیڈ پہ 3 مریض پڑے ہیں، کن کو آپ نے وزارتیں دی ہیں؟ کون سے لوگ آپ کے مسئلے حل کریں گے؟ اور قوم کا حال یہ ہے کہ جب پچھلی گورنمنٹ آئی تھی تو وہ کہتی تھی اس سے پچھلی کا قصور ہے، یہ کہہ رہی ہے اس سے پچھلی کا ہے، اور جو ان کے بعد آئیں گے چھوڑ دو ان کی جان، چھوڑ دو خدا را۔ انہیں کبھی روک کے پوچھا تو کرو کہ رام کہانیاں کیوں سناتے ہو؟ اس قوم کو سناتے ہو جن کے پاس کھانے کو دوائی نہیں۔ یہ میڈیا پہ بیٹھ کے ٹاک شو تب کیا جاتا ہے جب پیٹ روٹی سے بھرا ہوا ہو، اور جب رات کو غریب مزدور اپنی بیوی سے بات کرے اور بیوی کہے میرا دل نہیں کردا میں تہاڈی جیب دا پتہ ہے، پر سویرے بچیاں دے ناشتے لئی کیوں کوئی نہیں جے پراٹھے پکان لئی۔ جب ماں باپ بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی لوگ تڑپیں، ان لوگوں کو اہل کرتے ہیں، آپ نااہلوں کو امانتیں دیتے ہیں۔ مجرم نہ بنے ان کی سپورٹ کر کے، مجرم نہ بنے۔ اس ملک کا ایک ہی حل ہے اور وہ رسول اللہ کے نظام کا نفاذ ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہمارا، اس کو سمجھ لیں۔ تو میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر ایک بات کو طے کریں کہ کبھی امانت میں خیانت، کبھی خیانت۔ ایک چھوٹی سی عرض آپ لوگوں سے بھی کر لوں، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو گاڑی دے دے نا تو وہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان کا جلسہ آئے گا تو جھنڈا لگاؤں گا، جلسے پہ جاؤں، اس لیے ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی غریب کو امیر کرے تو شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی مریض کو بھی کبھی گاڑی میں ہاسپٹل لے جاؤ، کبھی کسی بیمار کو منزل تک پہنچا دو۔ یہ ابھی عید گزری ہے نا، تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا سخاوت صرف رمضان تک ہے، رمضان میں سخاوت کا ثواب زیادہ ہے، ورنہ دین سارا سال ہی ہے۔ اور راشن ونڈن والے ہو لوگو، او عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، عیدوں بعد بھی بھوک لگ دیجئے، تھوڑا سا بعد میں بھی توجہ کیا کرے۔
یہ شادیوں کا سیزن آیا تو غریب بیچارے تڑپ اٹھے. اب تو بچے والے ٹھیک ہو گئے ہیں, انہوں نے جہیز مانگنا چھوڑ دیا. پتہ آپ کو انہی منڈے والے جہیز منگتے نہیں پتہ؟ میں دسنا میں تمہیں, یہ بریکنگ نیوز ہے, تازی سنو. اب نہیں لڑکے والے جہیز مانگتے, اب وہ سمجھدار ہو گئے. وہ کہندے نے تسی نا جہیز نہیں کوئی شے بھی دینی, بس اسی بندہ 600 لے آؤنا, انہوں روٹی چنگی دینی جے, جہیز نہیں اساں لمنا. ایسے ہی ہے تو 600 دی روٹی سستی پک جاندی, اور وہ جو 600 آئے ہیں ان کو روٹی گھر سے نہیں کبھی ملی. بچی کا باپ ہی دے گا تو کھائیں گے. کہاں کھڑے ہو گئے ہم؟ حضور کی امت تو مہربانیاں کرنے والی ہے, وہ تو پردہ پوشی کرنے والی ہے, بیٹیوں سے محبت کرنے والی. تے اسی تے پنجاب دے لوگ جے ساڑیاں تے تیاں اونجی سانجیاں ہوندیاں نے. ساڈے تے وڈیرے کہندے سن تی سانجی, تی پیڑاں سانجیاں. خدا را اس کو تھوڑا سا لوگوں کے لیے گنجائش بناؤ, ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا سامان نہ کرو. ایک تو دیانتدار رہیں, دوسرا تھوڑی گنجائش بنائیں. میری ملت کے جوان کچھ کرنے کو تیار نہیں, تھکے تھکے سے, پریشان سے, کچی کچی باتیں, کمزور باتیں. کریں کیا؟ بور بڑے ہوتے ہیں, ساتھ چلنے والا کوئی نہیں. تو میں کہتا ہوں تو اور میں تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں گلی سے روڑا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے, کانٹا اٹھانے کا بھی ثواب ملتا ہے. تو گلی تو ساری کچرے سے بھری ہوئی ہے, تو بور کس لیے ہو رہے ہو؟ تمہارے پاس کرنے کو ٹائم ہی کوئی نہیں. او خدا کے بندو, زندگی میں کچھ کام کرنا انسان کے ذمے ہے. اگر وہ اسی طرح رہے گا تو بھی اپنے وجود سے خیانت کرے گا. اگر اللہ نے کسی کو صلاحیت دی ہے, کچھ کر سکتا ہے, وہ نہیں کر رہا, تو یہ بھی تو خیانت ہے. یہ جو ہمارے پاس سارا کچھ دیا ہوا ہے نا, اللہ کا ہے, ہمارا ذاتی, یہ ہمارا ذاتی. اگر ہم ان ساری چیزوں کے مالک ہوتے تو پھر قیامت میں ہمیں حساب نہ دینا پڑتا. ہم مالک نہیں ہیں, ہمارے پاس تو امانت ہے, یہ سارا کچھ, سب کچھ امانت ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, تم سے تو ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ادھر سنو, حضور نے فرمایا رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے. یہ بخاری مسلم ہے. چونکہ تمہیں اللہ نے فضل سے دیا ہے, تم مالک نہیں ہو. یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے, اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا. یہ تم نے یہ بھی بتانا ہے کہ پیسے تو اللہ نے دیے تھے نا, تم نے غلط جگہ لگا دیے, ناجائز جگہ لگا دیے, چوروں ڈاکوؤں ظالموں کے سپورٹ میں لگا دیے, پوچھا جائے گا. عزیز بھائی, آپ کو اگر اللہ کوئی صلاحیت دے تو قوم کے لیے, مذہب کے لیے, ملت کے لیے کچھ کریں. یہ جتنے کو غریب ہماری گلیوں میں ہوتے ہیں نا, اسی حساب سے امیر بھی ہوتے ہیں. لیکن وہ امیر اس غریب کے ساتھ نہیں چلتا, وہ کہتا ہے پہلے یہ میرا غلام بنے, پہلے یہ میرا ملازم بنے, پہلے یہ جی کرے. آپ زندگی میں کچھ کریں, کسی کا جتنا آپ بھلا کر سکتے ہیں, آپ جس حد تک کسی شخص کے کام آ سکتے ہیں. وہ نا یہ میرپور شہر تباہ ہو گیا تھا, پرانی بات, ایک دفعہ تباہ ہو گیا. تو جس آفیسر کی ڈیوٹی تھی نا کھنڈرات پہ لگی ہوئی, وہ کہتا ہے میری ڈیوٹی لگ گئی. تو وہ لوگ کھنڈرات سے چیزیں نکال کے لاتے تھے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ضعیف اور اس کی بوڑھی خاتون ضعیفہ, وہ دونوں نا گدھے پہ ایک بہت بوری رکھ کے نا وزنی لا رہے ہیں. میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہمیں یہ بتاؤ کہ وزارت خزانہ کا دفتر کہاں بنایا. بابا جی آپ نے کیا جمع کرا؟ تو وہ کہنے لگے ہمارا سارا شہر تباہ ہو گیا ہے, ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں,
ہم دونوں میاں بیوی نے بڑے دل لگا کے کھنڈر کھول کھول کے سونا چاندی قیمتی چیزیں بوری میں جمع کی ہیں. ہم نہ خزانے کے دفتر میں جمع کرانے آئے ہیں تاکہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. ہم اپنا حصہ ڈالنے چاہتے ہیں شہروں کی آبادی میں. ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے چند پیسوں سے یہ بستیاں بستی ہیں تو بس جائیں. او یار، اگر زندگی میں ہمارا ذوق یہ ہے کہ بس میں، میرے بچے، میرا گھر، بس ختم ہو گئی زندگی. اب تو اتنے قیمتی جوان تھے لیکن وہ سارا دن ایک ہی بات سناتے ہیں کہ گھر میں سکون نہیں جی، بیوی اور اماں لڑتی بڑے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس بات سے اب باہر بھی نکل آؤ کہ تم نے یہیں رہنا ہے ساری زندگی. نکل آؤ. یہ تو لڑائی چل رہی ہے اور چلتی، اس کو دماغ میں سوار کر لو گے تو کام کب کرو گے زندگی میں؟ اس کو چھوڑو تھوڑی دیر کے لیے. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا، وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا. پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے، اوپر وہ علاج تھا. تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے. علاج اسی دوائی سے ہونا تھا. ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام. اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا. کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی. جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے. یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے